ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في الكتاب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل على من هل بالحرم محمد المصطفى من خص بالكرم. أمن تذاكر ذران به سلام مجسدا عن جرم مقلة بدم أبهبت ريح من تلقاء كظيمة وأومض البرق بظلماء من عظم فما لعينيك إن كنت فهمت وما لقلبك إن كنت تستبيهم. يا سابو أن حب منكتم ما بين منسجم منه ومعترم. لولا الهوى لم نرم دما على ضلال ولا أريد لذكر البن والعالم فكيف تنكرهم بعدما شهد به عليك كحول اللبع والسقم وأسفة والدخت عبرة وضنا مثل البهاء على خديك والعالمين. نعم سرتيب من أهوى فرقني والحب يا فريد اللذة بالعالم يا لئيمه بالهوى أدري معذرة مني إليك ولو أنسبت لم تلومي. أدتك حالي لزر بمستدير عن الوشاة ولدي بمنهزم محبني نسعى لكن لست أسمعه. إن المحب عن الهدى بصفمي إني اتهمت نشيح سيفي في عجلي والسيف أبعد بنصح عن التهم. فإن أمرتي بالسوء ما تعظم من جهلها بالنذير سيف والهرم. ولا أعاد من الفعل الجميل للكرى ضيف ألم برأسي غير معتسم. لو كنت أعلم أني ما أوكره كتبت سر بدلي منه بالكتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من براد جماع من غوايتها كما يرى جماع الخل باللجم. فلا تروا بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم. والنفس كالطفل تمل شبع له بالرضاع وإن تكتمه ينفتم. فاصرف هوى أجل أن توليه. إن الهوى من تولى يسمع أو يسم ورائها وهي في العمل سائمة. وإن هي تلت المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم بالدسم. وسدس بسم جوع ومن سبع فربما قصة شر من التخم. واستغفر
دمعة عين قد امتلأت من المحارم والجمح حمية الندم وخرب النفس والشيطان وعصيم وإنهما محضق المصطفى الكريم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف قيد الخصم والندم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نزلا لذي رقم أمرت قال خيرا لكن ما ارتمرت به وما استقم ربما قولي لك استقيم ولا تزود قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى برد ولم أسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا ظلام إلى أميست قد قدمه دور من ورمي وشاد من شغب أشاءه وتحت الحجارة كشفا مطرف العدم وردته الجبال الشم بالذهب عن نفسه فأراها أيما شممي وأكدت جده بها ضرورته إن الضرورة لا تعلو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم فوق نبينا بخلقه وفي خلقه ولم يدنه في علم ولا كرم وكلهم برسول الله مقتبسا ظرفا من البحر أو رشفا من الديم وواكبون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شغلة الحكم فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعته النصارى بنبيهم وقم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانصر إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن بطل رسول الله ليس له حد فيعرب أنه ناطق بفم لونا
قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى بسر بني تحن بما تعيا العقول به رصان علينا فلم نرتاب ولم نهب أعيا الورى فمعناه وليس يرى للقرب والظن منه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الضرب من أمامي وكيف يدرك بالدنيا حقيقته قوم يتسلوا عنه بالحلم فمبلغ أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما فصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أمر بخلق نبي دانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في ضرب والبلد في شرب والبر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد في جلالته بعسكر حين تلقاه بهسم كأنما اللؤلؤ المكنون في صلب من معدن منطق منه ومبتسم لطيف يعدل طرقا مع عظمه طوبى لمنتشق منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبنى مولده أنت بعنصره يتم مبتدأ منه ومعتتم يوم تفرس فيه البرص أنهم قد انذروا بحلول البؤس والنقم وبدء ونكسر ومنصرع كالشمل أصحاب كسر غير منتهم والنار خابرة الأنفس بالنسب عليه والنار سهل العين من سدم وساسة وتنغضت بحيرتها وردها رضها بالغيظ نظم لأن بالنار ما بالماء من ملئ حزن وبالماء ما بالنار من ضرب والجن تعذب والأنوار سائعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عم وصم بعير البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تسمع من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأنني نهم الموجه لم يكن وبعدما عينوا بالأفق من شهوب قدت وابقى ما في الأرض من صنم
حتى غدا عن طريق الوحي منازم من الشياطين يخفو إشراف النازم كأنهم أرابا أبطال أبراهات أو أسكروا بالحسب راحتيه من الذنب بعد تسبيح بموته ومجد المسبح من أشعر متعلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبه جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سترى لما كتبت ورقها من بديع الخلف بالرقم مثل عمامتها رسائرة تأتي إهاوتي سيل الأجير حميد أغسلت بالقمر رشاك إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما أعظم من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عميم الصدق بالغر والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من حرم جن الأمام وجن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تقم وقاية الله أغنى عن مضاعفة من الدروع وعن علم من الغتم ما سامد الدرب ما واستجرت به إلا ونرد جوارا من ولم يضم وأنا تنصينا الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤيا وإن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيها المعتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وسمان باللمس راته أطلقت ألبا من رفقة الأمم وأحيت السنة شابا دعوته حتى قد ظهرت بالعالم
بها سير من العارمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووفيا يهدي له ضرارنا الكرام ليلا على علمي مهدور يجدد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدر الغير منتظم وما بطولها للمديه إلى ما فيه من قرب الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تعتري بزمان وحي تخبرنا عن المعاني وعن عادي وأنا إرمين ما لدينا فقد كل معززة من الذين جاءت ولم تدني محاكمات فما تبقين من شبه للشقاق ولا تبغين من حكم ما حرم دقت إلا عاد من حرب أعاد إليها ملقي السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها غيور يدا الجاني عن الغرب لها معاني كموج البحر في مدد وفوق نوره بالحسن والقيم فما تعاد على عجائبها ولا تساق على إكثار بسأم ورد بها عن قارها فقلت له لقد نفرت بها لله فاعتصمي خفة من عارنا للغى أدفعتها لغى من وردها الشبل كأنها الأقطار يبدو الوجوب من الحصاة وقد جاءوا الهمم وكالصراط وكالميزان معدلتان فالقسط برغدها بالناس لم يكن إذا تعتب لحسون راح ينكر ما تجاهله وعين الحذق الفهم قد تؤدي
ينكر العين ضوء الشمس من رمده وينكر مضاء الماء من سقمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأين قرسمي ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين ومن هو النعمة العظمى لمغتنمين سريت من حرمي ليلا إلى حرمي كما صار بدر في ناد من الظلم وبيت إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها لتقدم ما خذوا من على قدمي وأنت تترك سبع طباقته بموكب القطب صاحب العالم خبر كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرب للمبرد العالمي كيما تبوج بواسل أي مستترين عن العيون وسير أي مقتتمين فهزت كل فخار غير مسترفين وجزت كل مقام غير مزدحمين وجل مقدر ما ولي من رتب وعز إدراك ما ولد من نعم بشرى لنا بشرى الإسلام إن لنا من الهداية رغدا غير منهدمين لما دعا الله داعينا لطاعته بأغرب الرسل كنا ومن الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رعت قلوب العدا أنبه بذاته كالنبات أجبلا قفلا من الغنم ماذا لا يلقاهم في كل معترك حتى هقوا بالقنا لحما على وضم والدبر ما كادوا يربطون به أشلاء شلم على الأغبان والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ولم تكن بالليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضعيف هل ساحته
كل قرب إلى لحم العيد قريب يجر بحر خميس فوق سبيحة يرمي بموج من الأبطال والتطيب من كل منتدب لله معتسب يسدو بمستسل للكفر مستعلم حتى قاتل ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الرحيم موصولة أبدا منهم بخير أبي وخير الطاعم فلا بيتا ولم تئم هم الجبال فسال عنهم مصادمهم ما زرع منهم بكل مستقام وسل هدينا وسل بدرا وسل عهدا وصول حق لهم هذا من الرخم المصدر بذنوب بعدما ورد من العدا والمصرد من اللباب والكاتبين بسر الخط ما تركا أقلامهم البديع من غير منعدم شك السلاح لهم سمة تميزهم والوعد ينتز باسم معاني السلام تهدي إليك رياه النصر نشرهم فتنسب زرب الأكمام كل كم كأنه بذور الخيل نبل ربا من شدة العزم لا من شدة الهزوم طارت قلوب العدا من بعثهم فرقا فما تفرق بين المهب والبعد ومن تقم برسول الله نصرته انتقه الرسل في أجرها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر فيه ولا من عدو غير منعصم أحل أمته بإرث ملته قليس هل مع الأشبال في عجم كم جدلا غريبات الله من جدل فيه وقوى سما البرهان من خصمي كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمدين إن أستقيل به جنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قلدني ما تحشى واقبه كان النبي بهما أدي من النعم أنفعت غير سباب في الحالتين وما حسنت إلا على الذنب والندم ويا خسارتنا انزل في تجارتها لم تشترك النبي دنيا ولم تسمي ومن يبيع عجلا منه بعجله يبيع له غضن في بيع وفي سلم إن آتي ذنبا فما رحمتي بمنتقد من النبي ولا حبني بمنصرم فإن
متى منه بتسميته محمدا وهو أول الخلق بالذمم إلا أن يكون في المعاد ألف تلبيته فضلا وإلا فكون يا ذلة القدم أشاء أن يرمى مكارمه أو يرجع جرمي غير مغترمي ومنذ ألزمتها كريم داعمه وجدته لخلاص خير ملتزم ولا يفوت الغنى منه يدا تربا إلى الحياة يثبت الأزهر في الأكم ولم أريد زرة الدنيا التي قد تطفت يدا غير بما أثنى على حبيبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن علوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولا يضيق رسول الله جاهك بإذن الله متجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من فلة عدمت إن الكبائر في غفرانك الذنب لعل رحمة ربهن يقسم أن تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحرم واكتب بعبدك بالدارين إن له صبرا متى تدعوه الأول ينهزم وذلس بصلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم مرنحت عجبت البدر بصبر رب العساحات العسى بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يسلوه بالمسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته بطيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختما والحمد لله ببدع وفي ختم أبيتها قد أتت 60 مع 100 بارك بها
قربنا يا واسع الكرم يا ربي وختم لقارئها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما توليت من تذكر ذيران بذي سلام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله وعلى آله وصحبكم أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمد للذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. نحمدك على جميع نعمك وما علمنا منه وما لا نعلم وعلى كل حال. اللهم يا محول الحال حول الحال إلى سن الحال. اللهم يا محول الحال حول الحال إلى سن الحال. اللهم يا محول الحال حول الحال إلى سن الحال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأشياعه وأحزابه وعتراته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك بالصاحب صلى الله عليه وسلم. اللهم آتي الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشرنا والحاضرين بزمرته وأمسنا على سنته واستعملنا بطاعته وأوردنا حوضه واسكنا من يدي شريفته شربة هنيئة مرية لا الله بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم صاحبها بإخواني من الأنبياء المرسلين وللملائكة المقربين ثم صحيح أصحاب الهادي المهديين والراشدين والمرشدين والحجاب القبر علي والفقر جلسدتنا وابنتنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي والسبطين شهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمان الشريفين عند الله عند الناس أبي عمر حمزة وبالفضل العباس والأنصار المهاجرين وأزواج طاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحيح مشاهد الربلة سيدي شرف الدين محمد الموصلي ثم في صحيح أولياء تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وودال وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا أينما حلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفحنا من نفحاتهم وأمد لنا من أمدادهم والحزنا من لحظاتهم وعد علينا عليهم وعلى كل مسلم من بركاتهم ومن بركات علومهم في أنفسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم في صاحبنا وصحب الحاضرين والسامعين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمل هذا جمعا موفورا وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل اللهم منا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا معصوما ولا مع بابك مفرودا. هب اللهم بفضلك موسيانا لمحسننا ومحسننا لعالمنا وعاملنا ومخلصنا وهب لنا جميعا لمنك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم داخل كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبضنا عليها غير مفتون ولا فاتين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أما بعد. Sambungan minggu semalam kita masuk ke dalam sifat taat nang berada di dalam batin, artinya ibadah ataupun amaliyah nang di dalam nang kada kelihatan. Jadi taat nang di dalam batin itu kalau di kitab sini disambutkan sidin ada 10 perkara. Yang pertama itu kena taubat. Maulang minggu semalam kenapa sifat 10 dalam batin itu dimulai dengan taubat? Karena pemulaan hendak orang berpindah jalan itu pasti mulainya membuka lawang dulu. Kalau untuk dalam batin, membuka hati kita itu supaya masuk nang baik-baik tu kawa, itu harus dengan taubat. Jadi membuka lawangnya itu lawan taubat, membuka kunci lawang itu. Bila orang hidupnya penuh maksiat misalnya, ini harus taubat dulu dari dosa-dosa besar mengunnya gawi. Kena hanyar sifat 9 itu kena masuk dari pintu awal hendak mengubah jalur hidup batin kita itu dari taubat. Kena ada perincian lo taubatnya itu nagi apa? Nang hitungan taubat kada taubat sambal acan. Taubat sambal kada, tapi taubat nang bubujuran. Sesudah taubat itu kena yang kedua khauf. Khauf itu artinya bila orang sudah taubat pasti di dalam hatinya itu merasa takutan. Takutannya itu kalau orang awal biasanya takutan dengan siksaan Allah. Bilanya sudah kau menenangkan daripada takutan siksaan Allah, ini naik takutannya itu kena takutan karena Allah, bukan karena siksaan Allah kada, tapi takutan karena Allah. Di mana-mana aja ini begana merasa takutan lawan Allah. Kenapa jadi takutan Allah? Karena CCTV nang kada pernah mau merusak ataupun kada pernah mati, merasa melihat terus. Ada nang kisah, adalah semalam kisah seorang guru melatih 10 muridnya. Setiap murid ini dijulungi perguruan itu hintalu ayam nang masih mantah, sebiji sekong, sebiji seorang, sebiji orang 10 nih murid nih. Jadi jar perguruan simpan hintalu ini terserah bebuan ikan dia nyimpannya di mana, dengan satu syarat kada boleh ada orang yang melihat, kada boleh ada yang melihat di tanah isinya. Jadi anak murid nang sekong menyimpan di bawah ranjang, anak murid sekong menyimpan di tabuk tanah, hendak dalam situ. Sudah seberatan tuntung, berkumpul pula orang 10 nih. Sekalinya ada sekong anak murid nang hintalunya itu masih di tangan. Sudahkah aja perguruannya? Sudah guru aja, nang 9 nih. Nang anak murid nang 1 ini ditakuni perguruannya. Kenapa hintalu masih di tangan? Kada kawa nang guru aja. Maksud kada kawa itu kenapa?
kemanapun ulun berjalan, kemanapun ulun menyimpan hintalu ini tetap ada nang melihat. Kada mungkin dia perguruannya, pasti kawa disimpan nang kada melihat, kada kawa aja anak muridnya. Terus siapa nang melihat? Ulun menyimpan di mana aja tetap kawa dilihat. Manusia kadang melihat, tapi Allah melihat guruan. Nah jadi jar perguruannya ikam lulus nang bersembilan kada. Nah itu maksudnya kalau orang sudah taubatnya itu kena bujur bagus, kemudian isilah kena yang kedua itu khauf, takutan. Orang takutan pertama itu pasti kena karena ini banyak berisi dosa, nang di dalam pikirannya itu pasti takutan disiksa. Ketika ini sudah melalui nang takutan disiksa itu, ini kada lagi takutan karena disiksa Allah, tapi takutan karena Allah. Bila sudahnya merasa takutan karena Allah, setiap apa aja di mana hajanya ini merasa dilihat dalam hatinya tuh. CCTV-nya tetap hidup, menang kayak kita di kantor ataupun di mana lah, paling sini CCTV situ kada bisa masih bersimpan. Tapi kalau sudah berikit dalam hati CCTV-nya tuh Allah nang tukang lihat, nang melihat kita, itu kena kada apa-apa lagi itu sudah. Yang ketiga kena zuhud. Zuhud ini lain, jangan disamakan. Zuhud tuh mengambil ampun orang kada. Kalau zuhud dia mengambil ampun orang kada. Zuhud itu berkawanan lawan qanaah, itu kekawanan aja zuhud. Zuhud tuh orang nang mun hendak dihalusi, orang yang selalu bersyukur dengan apa yang ada di dirinya, selalu bersyukur, hendak didalami lagi, walaupun inya dijulungi garing, walaupun inya dijulungi ujian, tetap syukur. Kada ada istilah kada bersyukur. Apa aja yang diunjuki itu. Kenapa orang jadi kau bersyukur di ujian? Kalau kita tuh bersyukur di nikmat nyaman loh. Alhamdulillah ini aja cair 10 juta. Nyaman tuh bila bersyukur di nikmat tuh. Alhamdulillah ini itu karena diberi rezeki nang lihat kenampakan. Tapi kalau sudah dijulungi Allah tuh ujian, itu ngalih yang bersyukur dalam hati itu ngalih. Karena merasa ujian tuh sakit. Nah, apa caranya dengan sekira kawa tetap bersyukur dalam hati ketika ujian datang? Caranya jangan dilihati ujiannya, tapi lihati siapa yang memberi. Pandang nang memberi, jangan pandang ujiannya. Kalau memandang ujiannya sakit, sakit benar. Kemudian bila orang dapat ujian, nang merasa kada ada lagi jalannya mencari solusi ujian tadi itu, jangan hendak menggerutu lawan Allah. Karena ulun sampaikan semalam bukan jalan nang kada ada, tapi kita nang kada baisi sintar kesan menunjuk jalan. Jalan itu ada sebenarnya, tapi kita belum dapat lagi jalannya. Itu kalau semalam kada ada istilah kada ada jalan, karena Allah tak ada jalannya, cuman kita belum diberi sintarnya. Kadap tuh nak kada kelihatan jalan simpangnya ada kada, lurus apa kada. Tapi ketika kena kita diberi Allah sintarnya, kalau kita melihat oh belok kanan sekalinya. Ketika lulus daripada ujian nang ada jalan keluarnya, beringat itu berarti Allah sudah menunjuki sintarnya gasan melalui ujian tadi. Ini ngalih dia bersyukur di ujian tuh ngalih. Kalau bersyukur di nikmat nyaman, bersyukur di ujian ngalih. Karena kita ini rata-rata manusia memandang ujian tuh sakit. Ini dipandang ujiannya apa kita nih? Kita melihat ujiannya, kada melihat nang memberi. Bila kita tuh sudah baku hamba julun terserah petuanan kita, hendak dipukul sidin kah? Hendak disambati sidin bungul kah? Hendak di sidin pintar kah? Hendak dinaikkan ke tangga kah? Hendak digugurakan ke bawah kah? Bila kita maaku hamba lawan Allah, kada lagi istilah nang menggerutu. Itu nang apa jurang.
nang makam hamba itu ngalih bila orang sudah berpadah makam hamba itu ini kan ada lagi sudah nang model ya tadi model lawan Allah itu kenapa nang kayak ini nah itu kan ada lagi asa keadil nang ini ada lagi orang hamba itu kan ada lagi menuntut keadilan lawan petuanannya beda ngalih ke makam hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Nah, bersambung dari ayat. Bi 'abdihi itu di situ kalau tafsirnya Muhammad Rasulullah. Nah, makam Rasulullah itu abdun, hamba. Isinya tadi bilanya kita sudah baku hamba kada kawa jangan hendak sama sekali menggerutu itu bukan diartikan di muntung aja lah nang keluar nang di hati itu nang penting nya ada orang yang berdiam di muntung tapi di hati tetap menggerutu tetap kada ikhlas lawan keadaan itu nang penting makanya kita pandadakan ini nang masalah di dalam kalau di luar biasanya kalau ditahan. Kemudian kena nang keempat ada sobar. Sobar ini apa semalam jualan? Sobar itu bukan berarti ketika pian dapat ujian ada masalah baik itu masalah hidup ataupun yang lain ujian deh ataupun musibah. Nang dikehendaki sobar itu bukan badanai. Sabar nang ini dalam hati pinandu bahwa ujian ni Allah nang memberi kemudian di luarnya tetap beraksi tetap melakukan syariat tetap memikirkan nang apa sekira keluar pada masalah nah itu nang orang sabar sebenarnya bukan berarti sabar sebenarnya sudah sabar aja kita kada tetap mencari solusi cuman dalam hati sudah paham dalam hati sudah berandak sabar tuh tenang sudah hatinya gitu. Karena nang kelima syukur, keenam ikhlas, ketujuh tawakal, kedelapan mahabbah. Makam mahabbahnya makamnya macam-macam pian. Kalau orang makam mahabbah itu selalu hatinya itu berisi lawan cinta. Bila orang cinta itu segalanya kada pandang kada nikmat lagi nah itu orang makam mahabbah juga. Kalau orang mahabbah ini orang yang sudah nang cinta buta itu apa aja nyaman tuh bang. Apa aja nyaman terus. Ya kasarnya tadi orang yang jatuh cinta nang bila orang hanya berpacaran karena kan berjapaian tangan aja tuh bahari lah sampai malam tengah malam tuh mata tuh bilang keganangan japaian tangannya tuh ya bahari tahun 90-an lah amun weh ini kekanakan biasa aja sudah berjapaian tangan tuh ya mohon bahari terjapai tangan pacar aja nih kisahnya itu sampai tengah malam mengganangnya aja asa bebasuh kada hendak tangannya bekas terjapai tadi nah itu orang makam mahabbah tadi jadi karena dipandangnya nang bebinian nih ulun kekiasakan ke bebinian jelah karena makhluk kita ini kan bila lakian ini pasti pasangannya bebinian ketujuan bebinian bilanya sudah cinta lawan bebinian tuh lihat aja biar jar orang kada bungas tetap aja kita bungas itu hatinya sudah penuh dengan cinta. Jadi bila orang itu sudah cinta lawan Rasulullah biar garing awak bila inya bermaulidan bila inya berselawatan sehat rasanya itu bila orang sudah makam cinta lawan Rasulullah. Ke-10 kena ke-9 itu ridho itu bading sanak lawan ikhlas ridho itu bading sanak lawan ikhlas ridho itu tuh karena gini tunggal bijian kan dijelaskan aja jadi nang ke-10 kena zikir jadi dimulai dengan taubah diakhiri dengan zikir
Pasal yang pertama pada menyatakan masalah taubat. Bermula pasal yang pertama adalah taubat. Adapun taubat itu maka yaitu permulaan jalan bagi sekalian, yakni permulaan orang yang hendak menjalani kepada Allah Ta'ala, dan miftahu sa'adatil muridin. Apa artinya miftahu sa'adatil muridin? Yakni taubat itu anak kunci bagi kemenangan segala muridin. Apa maksud muridin itu? Jadi kuncinya orang muridin itu mohon bahasa kitanya orang nang bakhandak mengubah jalur hidup ke baik. Nah kita muridin, orang nang bakhandak mengubah jalur hidupnya ini nang asalnya penuh maksiat, nang asalnya penuh dosa, bakhandaklah mengubah jalur hidupnya, itu muridin. Jadi ketika ada sudah dihendaki Allah dalam hati merasa hendak mengubah jalur hidup ke jalan yang bagus, maka kuncinya nanti apa? Kuncinya taubat. Harus bertobat kuncinya. Karena itu sama kayak membuka lawangnya. Bila orang sudah bertobat, karena yang lain-lainnya itu nyaman kena masuknya. Bila kada dimulai dengan taubat, lawang itu masih terkunci. Kada kawa nak masuk. Jadi muridin itu maksudnya tadi orang-orang yang hendak mengubah hidupnya itu ke arah yang baik-baik. Ini ukurannya dibuliki pulang. Ukurannya kada mengukur orang. Ukurannya mengukur hati kita, mengukur kelakuan kita masing-masing yang di belakang. Itu orang-orangnya. Jadi jangan hendak bahayanya itu nanti nih menyepelekan dosa. Melihat kawan bermaksiat, menimbang dosanya lawan dosa kita seorang, menimbang dosa kawan lawan dosa kita. Ganal kawan juga dosa. Aku masih sedikit aja boleh maksiat misalnya. Jangan hendak ditimbang gitu. Semalam padahkan lah. Jangan hendak menyepelekan dosa kecil. Siapa tahu di dosa kecil nang perasa kita halus tadi, kada kenal dosanya, bisa jadi di situ kena nang Allah murka lawan kita. Sebaliknya juga jangan hendak menyepelekan kebaikan. Kadang kebaikan nang halnya kecil benar, nang kada tapi kita gubris tuh. Sepele benar rasanya kebaikan tuh. Kadang di situ nazarah maksudnya tuh Allah, pandangan Allah nang ridhonya tuh di situ kadang. Nya kada tahu ridho Allah tuh di mana andaknya. Nah, jadi dibalik tuh jangan hendak menyepelekan. Jangan hendak mengukur dosa kita lawan dosa orang. Kenal dosa si aja masih aja, ada apa aja seorang masih aja. Jangan. Ini ukurannya ke diri masing-masing, Ini adalah kunci bagi kemenangan segala muridin dan membawa ia kepada dikasih oleh Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih ia akan orang yang banyak taubatnya. Di sini ditafsirkan sidin Allah itu cinta lawan orang yang banyak taubatnya. Berarti Allah itu tahu kita ini manusia rata-rata taubatnya sambar, bebulang balik, himat berjanji Allah kadang lagi menggawe ini, sebulan kemudian tak gawe pulang. Lalu ditafsirkan sini banyak taubatnya, berarti Allah ketujuh manusia nang kita ini makhluk nang ketujuh selalu bertaubat ketika adanya maulah maksiat. Ditambahi pulang jurulan, jangan hendak menyerah dengan segala maksiat nang kita ulah. Taubat dia.
Jadi tobat sambal tadi, tobat pulang. Puluh-puluh kali tobat, tapi emang gak maksiat tadi. Kena jadonlah satu saat di dalam tobat kita nang berpuluh-puluh kali nang itu tuh ada kena nang membuka hati kita suruh tobat. Nang itunya kena kita paham ya bahwa bila kita sudah tobatnya diterima Allah, itu kena nang terkunci hati kita gasan kebaikan aja. Berarti semuanya pun Allahnya tukang aturnya, tukang hendakinya. Jadi tetap aja harus berusaha. Jangan menyerah. 10 kali tobat pina nuju seorang nina. Tobat sambalnya terus kelakau aja pinanya tobat. Nah, sudah gawe juga sekalian. Jangan gitu. Jangan menyerah dengan rahmat Allah. Jangan menyerah lawan rahmat Allah. Tapi bagi kita nang sudah gawian maksiat benar, tadi pulang jangan hendak mengurangi rasa takutan. Takutan itu ditambahi terus ketika kita berulah maksiat, banyak rasa takutan. Kasih sayang Allah kan orang yang banyak taubatnya, dan kasih maksudnya Allah akan orang yang bersuci daripada dosa, mutatahirin. Jadi Allah itu bukannya ketujuan manusia nang merasa suci, tapi Allah ketuju manusia nang selalu hendak membersihkan hatinya. Berusaha harus hendak membersihkan hati, itu nang Allah ketujui. Bahari dipelajari perguruan lagi nih. Pandangan Allah tuh nang mana Allah ketuju itu jasidin. Ada orang yang bermaksiat tapi nya bangga dengan maksiatnya, kemudian ada orang yang bermaksiat tapi inya tahu bahwa ini maksiat nang dosa ganal. Nang mana nang Allah lebih pandang? Nang Allah lebih pandang orang nang bermaksiat tapi nya paham bahwa sadar ya Allah ini ulun berdosa ganal, itu nang Allah pandang. Apabila orang nang bola maksiat tapi bangga dengan maksiatnya, itu Allah murka. Jadi kita nang bermaksiat nih tapi dalam hati masih berkritik, ya Allah ini gini jauh dari lah berdosa terus. Itu lebih baik daripada orang nang berdosa bermaksiat tapi bangga dengan maksiatnya. Itu tertutup lalu tuh hatinya karena kita. Tapi waktu itu tertutup, jangan hendak berburuk sangka lawan orang juga. Kadang merasa diri kita orang tertutup, karena satu saat Allah membuka setumat ya. Kita nang perasa nang masa bagus hati kita nih, aman Allah untuk mandaki pulang. Setumat ya pulang gugur pulang ke maksiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu habibullah, at-taibu min adz-dzambi kaman la dzambala. Bermula orang yang taubat itu seperti orang yang tiada berdosa. Bermula orang yang taubat itu seperti orang yang tiada berdosa. Syahdan, ketahui olehmu bahwasanya taubat itu wajib atas tiap-tiap orang yang mengerjakan maksiat. Ada hadis ya, wa atba'is sayyi'atal hasanata, itu potongan hadis. Ujar Rasulullah, bila kita ini berulah kejahatan, berulah maksiat, maka iringilah kejahatan itu dengan kebaikan. Taubat itu adalah salah satu kebaikan. Jadi jangan bila sudah maksiat, dosa ku ganal juga, apalagi bawa nang kada baik-baik. Jangan bapak juga lagi boleh nang baik-baik, ganal benar dosa kada mungkin diampuni Allah. Jangan nang kita hati. Jadi bila kita sudah merasa berdosa, iringi dosa kita tuh lawan perbuatan baik-baik. Tamhuha, sambungan itu gitu. Ujar Rasulullah, perbuatan baik itu kena menghapus nang perbuatan nang jahat. Ada ulama yang menafsirkan hadis ini itu di kategori masih di dalam dosa kecil. Ada juga ulama yang memasukkan semua dosa, tapi ketika ada dosa besar tetap bertobat. Hanya tamhuha. Nah kita
Itu adab sebenarnya bila kita berulah jahat. Bila kita aja tuh menjahati kawan, adabnya lagi apa? Minta maaf. Nah itu orangnya adabnya kita. Jadi bila kita bermaksiat lawan Allah, adabnya lagi apa? Iringi peluang kebaikan, minta maaf. Taubat itu artinya minta maaf lawan Allah. Baulah jahat lawan manusia, minta maaf lawan manusia. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya taubat oleh kamu sekalian kepada Allah Ta'ala, hai segala orangnya mukmin, mudah-mudahan dapat kamu akan kemenangan. Bermula syarat taubat itu 3 perkara. Ninang bersangkutan lawan Allah, nang tanpa bersangkutan lawan makhluk. Jadi bila syarat taubat nang langsung maksiat lawan Allah tanpa ada bermuat lawan manusia, itu cuma 3 syaratnya. 3 syarat nang itu nang disambat jadinya taubatan nasuha. Apa 3 itu? Bahwa inya mencita-cita atas tiada kembali kepada maksiat itu selama-lamanya. Artinya inya berjanji dalam hatinya, ulun ya Allah kada hendak lagi menggawi ini. Itu berjanji, berniat dalam hati, ulun ya Allah kada hendak lagi menggawi ini maksiat ini. Itu salah satu daripada 3 syarat taubat. Jadi berniat, berjanji, maksudnya dalam hati kada hendak lagi menggawi maksiat nang taubat tadi, hendak ditaubat itu. Yang kedua, belum berjanji lawan Allah kada hendak lagi berulah maksiat selama-lamanya. Ini jika ada dosa itu antaranya dan antara Allah. Anak kita bilanya dosa ini kada bersangkutan lawan manusia, langsung lawan Allah, berjanji buju-buju lawan Allah bahwa kada hendak lagi maksiat ini. Ini kena bila manusia ini ada di antara 2 ini, manusia nang 4 itu nang pengalih dari ada maksiat nang 4 manusia. Seperti ada yang dizaliminya, apabila ada orang yang dizaliminya, maka bertambahlah olehmu syarat yang keempat. Jadi bilanya sudah bersangkutan dengan manusia, bertambah syarat keempat. Mungkin sudah tahu kenapa tambahnya. Syarat keempatnya itu inya harus minta halal, minta ridho lawan manusia nang kita zalimi. Itu minta halal, minta ridho lawan manusia nang kita zalimi. Kayak kanakan misalnya lo tampar, saya kok nomor tampar, selawan kawan kada melawan. Bilanya hendak taubat, itu harus minta maaf lawan kawannya. Kalau kita nang berkawanan nang Tuhan, misalnya berpandiran, kemudian langsung muntung kita ini menyakiti kawan dengan nampak, maksudnya kasar benar, montongnya langsung tersinggunglah kawan dengan kasarnya pandir kita tuh, sampai menyambati kawan minta rela bungul. Nah, tersinggung kawan tadi, itu harus minta maaf dulu kawan. Bila inya kada minta maaf lawan kawan tadi, Allah kada bakal mengampuni dosa kita. Nah itu makanya berat benar bila kita berulah dosa yang bersangkutan lawan manusia. Apa semalam, jangan hendak kita nang sudah berbini ini mengganggu bini orang, karena itu haknya ada nang laki. Jangan alwai sabungas benar rumput tetangga tadi pina hijau benar, alwai pina menaik-naik lakinya tetangga kita seorang sekawanan pulang di majelis. Haro jangan tuh, pian kena mau kada mau harus minta maaf lawan laki.
Tapi buan kita kada bang, insya Allah ada. Nya terjaga hati sudah, masya Allah terjaga hati sudah. Jangan anda manu ini kawan. Ya biasalah kita tuh amun sudah jadi hak milik kita tuh kelihatannya kayak biasa aja. Tapi bilanya masih kada hak milik kita tuh asalnya bagus benar kelihatannya di mata. Nah, itu bang nafsu kita tuh. Sudah ampun seorang nya gini ya, HP itu masih di apa toko tuh bagus berarti rasanya HP itu bening, bagus HP ini lah, bagus HP ini, tukar aja sebuting HP tadi, bawa ke rumah jadi hak milik lu sudah nih, paling nang disayang itu sebulan, umbahnya tuh hantang sana hantang sini, bisa kan kadang lagi mana HP itu, mana HP lah, kenal lecet kiri lecet kanan, ini sudah merasa jadi hak milik. Tapi kena melihat nang hanyar di counter HP itu bagus banget tuh pulang gitu bang. Melihat ampun orang tuh asa bagus terus, tapi ampun seorang nang halal rasanya kada. Ulun bahari lagi SD pernah mencuntan asam ya, kayak boleh minta maafnya. Jadi jerulun malam tuh pian waktu lagi halus tuh mencuntan asamnya sudah balik apa kada? Mohon ke anak-anaknya menyauti kada suhu balik ulun bahari harinya kada suhu balik gitu ya, sudah balik apa kada ya? Bila inya waktu kekanakan itu mencuntan asam atau apakah inya umurnya masih belum balik itu masih kada hitung dosa. Tapi kalaupun hendak minta itu ada orangnya bagus benar minta itu orangnya, mang ulun bahari waktu sekolah di sini nah asam pian tuh ulun rancak memutik kada padahal pian biasanya kada mungkin juga kada merita kalau kada apa aja biasanya gitu. Nang bahayanya kita sudah balik kena, itu sudah bukur dosa kalau sen kita. Jadi bila inya bersangkutan lawan manusia itu ada lagi syarat nang keempat. Yaitu hendaklah mengembalikan akan hak orang yang itu dizaliminya atau minta halalkan akan dia. Maka jika tiada yang mempunyai atas seperti itu, ia goib tiada ketahui akan tempat atau mati ataupun meninggal, maka hendaklah engkau kembalikan kepada warisnya. Nah misal kayak kita mencuntan penorang misalnya, tetangga kita mencuntan. Bila Jarasidin di sini orangnya ini sudah meninggal, minta maafnya lawan siapa? Minta maafnya lawan ahli warisnya, berarti anak sidinka. Bila sudah meninggal dan kita zolimi nih, ini kalau mengembalikan ini berarti masalah harta benda yang kelihatan yang kita ambil dengan zolim. Apabila yang kada kelihatan dengan kita tadi macam-macam atau kayak maulah mengasari orang kah atau menampar orang tanpa ada alasan kah, itu kan zolim. Ini zolim itu umum tuh, zolim bila menyakiti orang. Itu kembalikan haknya di sini ke orang nang kita ambil haknya tadi. Tapi bila orang yang sudah meninggal, apa? Kembalikan ke ahli warisnya. Makanya dia susah banget kalau kita nang berurusan dosa manusia. Lalu nang di situ Rasulullah itu maulah kita nih beradab supaya jangan sampai hidup kita bertetangga, berkawanan kadang menyakiti hati orang, kadang mengambil hak orang, kadang menzalimi orang. Karena yang paling ganas zalimnya itu ketika diri kita ini kada beradab lawan orang lain, baik itu dari muntung kita. Muntung ini bahaya benar, yang lidah lawan muntung kita ini bahaya. Salah pandir nyawa melayang, salah pandir sedikit ya, jadi berjaga.
Jika tiada warisnya pangpulang, maka jika dapat engkau sedekahkan kepada fuqara. Jadi bilanya warisnya pun kadada jua, pian sedekahkan ke orang-orang fakir miskin. Ini misalnya kita mengambil hak orang itu nang kelihatan zahir. Kemudian dosa nang kada berbentuk mengambil hak orang bang lagi apa? Sedekahkan ke orang-orang fakir, niatakan gasan tadi. Menyatakan, tapi dengan syarat kalau orangnya sudah meninggal, ahli warisnya pun kada ada. Jadi sedekahkan harta kita tuh gasan, berniat, minta ridho dengan perbuatan zalim kita lawan orang. Ini untuk karena sudah. Jangan langsung sedekah ke masjid lah atau berimpak ke miskin. Orangnya badan masih karena minta maaf, maling minta maaf guru kalau ditempelengnya aja resiko. Dan jika tiada kuasa engkau akan yang demikian itu seperti ketiadaan bagimu harta, karena engkau miskin atau fakir, maka hendaklah engkau membanyakkan berbuat ibadah dan berbuat kebajikan. Rupanya masih ada lagi celah sebuting. Jadi jarsidin misalnya orang yang nang tukang zalimin ya, keadaan hidupnya fakir miskin, harta benda kadada, hendak makan aja ngalih, apalagi hendak infak sedekah. Nah, apa caranya? Banyak ya lagi jasirin beribadah, mohon berbuat nang baik-baik, nang kada harus dengan duit, membantu orang dengan tenaga kah atau apakah, beribadah banyak ya. Itu cara nang terakhir benar sudah. Bilanya memang kada ada jual di duit, karena kita status fakir miskin jadi. Nah itu. Dan taubat kepada Allah Ta'ala, serta engkau pohonkan kepada Allah Ta'ala bahwa ia menghalalkan akan yang demikian itu pada hari kiamat. Nanang bahayanya tuh gitu. Kenapa? Bila kita menzalimi orang, orangnya kada ridho sampai meninggal orangnya, kena di hari kiamat berhitung. Tapi kalau orangnya ridho aja, kada jadi masalah. Ridho ini terpakai benar ya, bisingaran ridho ini terpakai. Apabila orang nang dizalimi ini ridho, itu ada apa-apa. Sama nanti orang hutang piutang, ada yang meninggal, kemudian si A ini tahu bahwa nang meninggal ini isi hutang. Isi hutang lawan si A itu juga jumlahnya menganggap 500.000. Kemudian yang menghutangnya ini melihat yang meninggal, yang berhutang meninggal, ridho, hanya diridhokannya dengan hutang tadi dikelasakannya, itu kada tuntutan. Nang dituntut itu ketika kada ridho. Walaupun hutangnya Rp1.000, tapi orangnya kada ridho, ada kawa, tetap kena bekait. Dan jika ada dosa antaramu dan antara manusia itu membunuh akan orang, maka hendaklah engkau serahkan akan dirimu itu kepada waris mereka itu. Nah, kita nih misalnya membunuh orang, membunuh dengan zalim. Nang di Islam ini nang boleh kalau di hadis tuh al-qatilu wal maqtul finnar. Orang nang mati meninggal ataupun orang nang dibunuh, orang nang membunuh ataupun orang nang dibunuh, dua-duanya itu masuk neraka. Ini hati-hati mama artiakan. Ini ketika terjadi inya bahantam berdua tanpa ada sebab, artinya karena amarah dari dua, memang dasar berkelahi bujur. Tapi kada masuk kategori ketika kita di rumah tengah malam dirempok orang bertiga pakai
mandau, kemudian kita melawan bakalahi meninggal kita, itu lain urusannya. Jadi nang meninggal tadi kada masuk neraka. Ini nang al-qatilul maqtul finnar, orang nang membunuh ataupun dibunuh itu di dalam neraka. Ini nang bakalahi karena memang masing-masing emosi. Misal nang kayak kawanan lo minum, naik emosi berdua nih bakalahian. Nah itu tuh kategori nang itu. Baik nang mati, nang meninggal ataupun nang hidup, itu kena ganjarannya masuk neraka. Ada setun guru semala mahala bio ar-rasi wal marsus finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang nang menapal ataupun nang ditapal itu masuk neraka. Jadi segitulah orang nang menapal, artinya orang nang menyogok ataupun orang nang disogok, itu kada dua masuk neraka. Jadi jasidin orang nang sogok menyogok itu tuh kada berdosa. Kada ada sini kada berdosa. Orang nang sogok menyogok itu kada berdosa. Kan hadisnya sini bilangnya orang sogok menyogok itu langsung neraka. Jadi lagi sila berdosa bila sogok menyogok itu kada ada. Jadi langsung neraka. Zaman kita ini wajah ini nang bahaya benar. Mencari gawian tapi betapa lawan duit itu mulai begawi sampai kena setarusan 20 tahun begawi, duitnya kena diragukan kehalalannya. Karena posisi nang itu tuh cakak kada betapa tuh ampun orang lain ampun seorang gawiannya tuh nang posisi ini lo harus betapa 50 juta aja kalau dapat nang posisi tadi ditapalai disogok itu lain hak kita, tapi dengan tapalan tadi itu timbul jadi pun kita gawiannya itu hati-hati kan untuk harta dua 2 menit lagi. Di dalam kitab Usuluddin Arba'ina fi Usuluddin, Ghurufun nafsi 'anid dunya wa tarawha 'anha taw'an ma'al qudrati 'alaiha. Artinya benci hati daripada dunia, dari berpaling daripada karena berbuat taat, serta kuasa ia atasnya, yakni serta kepadanya dan dunia itu, tetapi sunyi hatinya daripada gemar kepada dunia. Lapar gak sudah anak-anak? Adalah dulu yang dimakan. Adalah dulu yang dimakan. Ayo, kasihan ke anak-anak. Jadi situ gini dulu. Jadi malam ini yang pertama masuk ke dalam ibadah hati ataupun amaliyah batin itu adalah taubat. Kenapa jadi taubat? Karena ini yang membuka lawangnya. Orang yang hendak berjalan kebaikan itu harus mengakui kejahatannya, hanya bersih. Orang hendak membersih piring, caranya nanti apa? Pakai sabun, lawan gosokannya. Sekira bersih piring tadi, bila sudah bersih piring, hendak pian buat di situ bubur kacang, hendak pian isi di situ
esok hari Minggu di Pol 7 itu Apon Surabi nyaman sudah hendakannya bilangnya sudah dibersih tadi, tapi bilangnya belum bersih masih ada bekas makanan bahari nang pindah kada nyaman di dia tuh diandaki ya pulang nang makanan yang baik tadi bisa kada aku mau makan. Nah itu sama kayak taubat, apabila kita hendak mengisi hati dengan yang baik-baik, jadi caranya bersih dulu hati itu dengan cara taubat. Taubat itu kena ini satu aja lah, hanya kena masuk kalau ada lagi nang tiganya. Kemudian kena pasti perlukah taubat itu tuh memakai semua yang taubat ya gitu lah. Kalau kita hendak taubat bujur-bujur, usahakan syariatnya itu jalani juga. Usahakan mandi taubat, sholat taubat. Bila kada hafal ayat-ayat yang panjang, kayak biasa aja sholat taubat tuh 2 rakaat. Tapi yang paling intinya sholat taubat itu tuh bagusnya menggawi tengah malam, jangan padang nang hartan rame, sekira hati lebih khusyuk. Ketika sembahyang itu nang diingat napa, ingatkan segala dosa kita nang kita gawi, apalagi di hartan sujud. Hampir sama dengan sholat hajat. Jadi bila orang sholat taubat itu di sujud yang terakhir banyak istighfar, banyak istighfar. Istighfarnya malah astagfirullahaladzim. Hendak istighfar dikasih itu kada apa-apa. Amun hendak nang istighfar nang kamil nang sempurna nang kaya rajin. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu istighfar nang sempurna nang gitu. Kalau pian kada apa astagfirullahaladzim. Jangan astagfirullahaladzim. Apa nastak itu artinya? Bilanya membaca astagfirullah itu ke huruf K, kalau artinya ya Allah kapirkan pangulun, ya Allah kapirkan pangulun artinya. Tapi bila pakai go astagfirullah, ya Allah ampuni ulun. Nah itu sedikit ya, makanya Haji Jalima melajari makharijul huruf itu sekira jangan tersalah arti akhirnya. Kita kena astagfirullah. Sekalinya kada hendak minta ampuni dosa, hendak berdoa Allah mudahan kafir kita. Itu bahaya, sedikit saja tersalah artinya berubah kena. Astagfirullahaladzim itu artinya ya Allah ampuni pang ulun nih, dosa-dosa ulun nih ampuni pang itu. Bilanya astagfirullah ya Allah kafirkan pang ulun nih, kafirnya keluar pada Islam, sedikit saja tersalah. Itu bila inya nangka itu mau kada mau ya nang belajar Al-Quran itu wajib hukumnya, belajar huruf-huruf Al-Quran itu wajib. Kenapa? Supaya kita beramaliyah kada tersalah kena nang lapasnya nih, ini amaliyah zahirnya nih. Pokoknya jangan hendak menyepelekan syariat, karena syariat ini terbentuknya daripada hakikat. Adanya syariat itu karena adanya hakikat. Apabila kita kadang menggawe syariat, hakikat kada bakal masuk dalam hati, ya bakal nyabra sambung tuh bersinkron. Makanya Bapak syariat kada penting, kada usah penting syariat. Asal tahu mandaknya aja, apa lagi sudah. Monggar tahu mandaknya itu nang ngalih. Jalan, pian bebasal, ayo ha. Pian berjimat di sini berkalung, ayo ha. Kalau akidah kita kuat sudah, berapa apa lagi. Karenanya kada bandak lagi di jimat. Kada bandak lagi di banyu, kada bandak lagi di makanan, kada bandak lagi di kopi. Ada bandak di situ lagi karena pinando sudah. Siapa nang maulah rasanya, nah itu. Allah alam bisawab. Jam 10:20 sudah. Kita bertahlil sedikit lawan baca haula, ada hajat. Kita tunggal dikitan aja, yang penting kau berikut sedikit barang dalam hati. Mudahan kau kita amalkan berataan. Itu yang penting.
Bilanya kita hendak selamat beribadah, hati kita kau bersih. Jadi mintanya tuh ya Allah, mudahan dibersihkan hati kita nih, mudahan terbuang penyakit yang kada baik dalam hati kita nih. Karena bilanya tanpa kehendak Allah juga kada bakal hilang juga penyakitnya. Tapi bila kada disyariati juga, kada hendak ya Allah memberi, nah itu tetap harus bersyariat. Allah a'lam bishawab. Ulun minta hal minta ridho, kalau ulun ada salah dalam perkataan ulun, mudah-mudahan kisah dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu doa oleh Rasulullah sebagai umat sidin. Amin ya rabbal alamin. Ada nak takun kah? Nak takun. Kalau ada ulun tutup. Kalau ada nang betakun bacaan nang bagus gesan pasaratan dini betianan, nah apa? Puan. Tasbih ini kalau pian gawi teng malam bagus juga. Tapi biasanya iya, tasbih ini sebenarnya kada bertentu waktu. Tasbih kada bertentu waktu. Selama itu sholatnya sholat sunnah, kemudian menggawinya kada di waktu nang diharamkan sholat, itu silahkan. Ini kan ada waktu nang diharamkan oleh Allah, nang sudah diatur oleh Rasulullah. Waktu ini kada boleh sembahyang, kada boleh salat, waktu-waktu yang diharamkan. Apa waktu yang diharamkan? Ketika sesudah salat asar. Itulah nyadurang madakan haram sembahyang sunat ketika sesudah salat asar. Berarti ketika orang sudah azan melanggar, kemudian kada boleh lagi sembahyang sunat, kada nang gitu. Haram sembahyang sunat ketika salat asar kita nih. Pian misalnya terlambat sembahyang, 4:30 hanya sembahyang asar. Ketika pian sudah selesai sembahyang asar, itu jangan lagi hendak menggawi salat sunnah. Walaupun jam 5, walaupun jam 5:30, nang dibolehkan apa? Sebelum, karena ada rawatibnya. Lawan salat sesudah salat subuh, itu jangan juga sembahyang. Itu waktu yang dilarang. Jadi sholat tasbih itu tengah malam bagus, habis maghrib antara maghrib lawan isya bagus, ataupun sesudah isya bagus, apalagi tengah malam bagus. Sholat hajat bisa tengah malam, bisa di antara 2 maghrib. Karena kenapa orang mengandak sholat maghrib? Biasa orang naik haji umrah diandak di antara maghrib dan isya. Karena ada hadis Rasulullah SAW, kalau orang berpinta ba'amaliyah di antara 2 waktu sholat ini, diisinya dengan zikir, diisinya dengan doa-doa. Di situ salah satu waktu nang Allah kabulkan galakas doanya itu. Lawan orang tuntung sholat. Kalau bebuan sebalah ada nama dan kada ada hadisnya bila sembahyang bertuntung sholat fardu itu tuh baca doa lah. Nah, sebenarnya itu kalau hadis qauli kada ada. Kalau hadis nang fi'ali kada ada. Itu hadisnya masuk ke kategori hadis takriri. Apa hadis takriri? Ketika ada yang menggawi itu Nabi diam, berarti itu sunnah juga. Kita nang kada paham nih lagi hadis orang nang kecuali Nabi menggawi lawan Nabi bepander itu nang sunnah. Tapi ditinggal nang sunnah takririnya tadi, Nabi berdiam, kada menagur, berarti itu sunnah dia boleh, kada apa-apa, kada bid'ah. Tapinya macam-macam penafsiran bang. Jadi sholat tasbih itu tengah malam bagus. Sholat tasbih itu kan kena ada 2 kaul, ada 2 cara. 2 caranya ini perbedaannya cuman di letak tasbihnya, jumlahnya sama tasbihnya tapi meletakkannya yang beda. Belum kan ingat lagi itu ada ulama, ada ingat Abdul Abbas kayak Ibnu Abbas ya,
nang paling banyak masyhur nang digawe orang, karena itu gawian nang jarang kita sembahyang sunat itu lah ya, sholat tasbih, habis itu sholat gerhana, itu jarang tuh gawe itu, sholat gerhana, sholat tasbih itu, mungkin sembahyang hajat, rancak aja, tahajud bisa aja. Soal gerhana tuh jarang jadi gawe. Lah, mun salat Idul Fitri walaupun jarang pasti setiap tahun. Mun kayak gerhana, tasbih ini hampir yang jadi setiap sembahyang tuh biasanya kada ingat kita cara-caranya. Nah, kalau tembulu ada kawan kita nang bini pasaratan diberi rezeki hamil kayak itulah. Amalan orang bebinian nang hamil ini ketikanya sudah memasuki waktu kelahirannya di 9 bulan sudah waktu lahirnya tuh banyak laki membaca Hana waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhrut ayyuhal maulud bi qudratikal maulud. Itu banyak dua laki bini yang baca, kada bini aja bang, jadi bini membaca, laki yang membaca. Ketika masanya betianan bagus benar, rancakilah membaca surah Yusuf ataupun surah Maryam, dua nang itu bagus benar. Apabila hamil gini kita, kemudian minta sesuatu nang makanan itu haram, boleh aja kada diumpati, karena beliuran anaknya kada. Bila sudah hukumnya haram, apalagi dikonsumsi bini, kada diumpati kada apa-apa. Alright, tetap diumpati. Bini hendak aja, hendak merasai minuman ya. Minum bakwa misalnya tuh, salah gelas, betitianan, kalau diminum makannya jangan. Hanya betakan bilanya selama kehendak bini itu masih nang bagus turuti, masih kada bertentangan lawan syariat turuti aja. Hendak bakso nang dipal 31 sana misalnya gitu, datangi aja tuh bapak. Ini macam-macam lah orang betianan telah alhamdulillah pian dan minta asam tapi jangan bawa padah aja. Asam orang pun cuman jangan bawa padah pian langsung putih aja. Ada juga gitu. Macam-macam nyanunya. Ulun dulu lah betianan. Kan jero orang tua jangan munjun pian jah. Karena anak kan jar entarela sumbing jangan munjun jah soalnya itu. Ulun tetap munjun dulu tuh, bini ulun pas betianan dulu tuh tetap munjun. Maka kuliah benar pian, artinya betianan tuh kuliah benar. Nang umpan nang bebaya ada tuh, labu haruan sama matok, kamu kenal, papuyo kenal, nang 2 jari 3 jari nih, sing labu bahapal gitu, panganan benar. Kata yang munjun, alhamdulillah, anak bagus saja. Nang kenapa bisa maulah anak tuh kena sumbing minta rela. Ketika kita mau unjun tapi iwaknya kada jadi napa-napa, apalagi istilah sekedar menyiksa aja, itu nang minta reda bisa. Tapi kalau kita mau unjun berniat gasan makan nang halal, makan nang nyaman, atau ulun nyambut munjun, hendak mau unjun, jadi ulun tuh dulu betianan hendak mau unjun, kita munjun berdua, kada apa-apa lah, kada apa-apa aja munjun. Jadi bila pas munjun tuh dapat haruan lah, menyiang iwak itu kada apa-apa siang aja. Tapi bila menyiang itu, ya Allah, nah ulun gasan makan nang halal. Bilanya mau unjun bang ya pak, ya Allah, ulun hendak mau unjun lawan anak dalam parut, insyaallah bagus ya aja ulun. Nang kada bagus tuh ada binatang nang kada menyakiti kita haratan betianan tuh gini, memicik sorangan misalnya kada ada sababnya itu mematiin. Nah itu nang kada bagus tuh, itu bahaya insyaallah. Makanya orang betianan memang berjaga, memang harus. Jadi bilanya hendak nang tuh, bilanya bagus amalan gitu. Karena kalau misalnya sudah beranak bini sehat walafiat, bagus nang laki mengubur tembuni. Semalam dapat jualan mengubur tembuni itu, mengubur tembuni jangan sembarangan.
Jangan berselawat handap, baju kos kutang, mengubur tambuni, jangan. Badat. Bagusnya banar pian mandi, bodoh, pakai baju serban bersih, baju sembayang ternyata, bakupia, tabuk tanah atau sudah bertabuk berdahulu, kemudian hadap kiblat, patak bujur-bujur, masalah belampu kada belampu terserah, patak hadap kiblat, memang di dalamnya berbuat segala macam-macam tuh terserah aja juga. Ini ada macam-macam lah yang berbuat segala ceramin, ada juga itu aja biasanya berbuatnya adab. Yang penting adabnya itu tadi, kita mengubur bersih. Lawan ketika mengubur bacakan alam nasrah sekali, surah alam nasrah. Jangan sekali, lawan salawat 3 kali kubur aja. Itu anu tuh kesan nang kawan anak kita loh lagi di dalam. Nah kada lagi kalau takunannya kepanjangan kita bertambah terus. Diingat lagi. Dapat takun bahasa aja kan. Ila dhalatin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in husnul ruh Imam kitab Mufti bin Humaydi Zuhairian bin Humaydi Urus Siti Salma bin Husain Ruh Munah binti Utuh bin Allah tagasya wa rahmah wa firah الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين سيد سلمى بنت حسين ومنى بنت نور ولدي بنت بنت بن حميد وزير بنت بين الله تقشى الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين يا على الضالين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلك ذاكرين ونعمك شاكرين ولقضيك وبارك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوقين وحرم وصبين في جنان منعمين وللنير مبيدين ولكمة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربنا العظيم متمتعين. رضنا الله منك مرضا جميلا. رضنا الله منك مرضا جميلا. رضنا الله منك مرضا جميلا. ولا تجعل اللهم من الشيطان علينا بسائر الحالات والعلم ولا عند الممات ولا قبله ولا بعد كان ولا سبيلا. واثب اللهم على قراءتنا هذه واغفر صوبا جزيلا وأجرا عظيما. وتقبلها من فضلك وغنمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل الله مولانا ثواب ما قرأنا وكبرناه وعلناه زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ثم ويا آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أرواح إلى ربائة الأئمة المجتهدين ومقلد الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين وسلة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أرواح من قرأناها هنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجل مرجياتهم من أنت أعلم بهم بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم أرواح من فوائد المقار من أموات المسلمين كافة عامة من لهم سير ولا زائر لهم. اللهم حمل جميع رحمتك واسكنا وإيهم بفهز جنتك ومحل رضوانك وذلك رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر انكسارنا وقبل اعتذارنا واتم بصورة عملنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وانصرنا عنا ولا تحين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على ضر واجعل خلق لنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليها يا حي ومسنا عليها مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا باعث وانفعنا ورفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أرواح بأخواني من النبي المرسلين ولا الملائكة المقربين والقربين ولا سلاتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرواح كل ولي وولي لله مشارق الأرض مغاربها وبرها وبحرها أينما كانوا كان لك بعلمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين. ولا أرواح سلاتنا أهل المعلى والشبيكة والبكية وأمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا رشيد سلمى بنت حسين والروح منى بنت وتو والروح حميد بنت بري والروح مقتي بن حميد والروح هزير بن حميد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل جنة منازلهم ومساكنهم يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. وأفضل السلام وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله.
Ya